الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت میں حکم کی تعمیل میں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں۔ اس روایت کو اور حدیث کو نقل کرنے والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں پر قیام فرمائیں گے، کس کے گھر ٹھہریں گے؟ تو آپ علیہ السلام جس اونٹنی پر سوار تھے تو آپ نے فرمایا کہ جس مکان اور گھر کے دروازے پر جا کر یہ اونٹنی خود بخود بیٹھ جائے گی، اور جہاں اس کو اللہ روکے گا وہیں جہاں یہ سٹاپ کرے گی ہم اسی گھر میں مہمان بنیں گے۔ تو وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے پر رکی، اور گویا اللہ نے اس کو روکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ٹھہرے اور مہمان بنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جن کا مزار استنبول ٹرکی میں ہے۔ جو لوگ ٹرکی استنبول جاتے رہتے ہیں ان کو کئی مرتبہ وہاں ان کے مزار پر حاضری کی سعادت اور متصل مسجد میں نماز کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی۔ قسطنطنیہ یہ اسی ترکی کو کہا جاتا ہے، اس کا نام قسطنطینیہ بھی ہے۔ اس کو فتح کرنے کے لیے بہت سی مہمیں اور جنگیں ہوئیں، تو ایک جنگ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک اور شامل تھے جہاد میں۔ تو انہوں نے وقت قریب آ گیا اپنا تو وصیت کی تھی کہ مجھے واپس نہ لے جانا، اور اسی شہر کے قریب ترین جہاں تک لے جا سکتے ہو وہیں مجھے دفن کر دینا۔ تو اس زمانے میں تو وہ جگہ ٹرکی سے استنبول کے باہر تھی، مگر اب چونکہ استنبول بڑھ گیا تو وہ شہر کے اندر آ گئی۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں نے مختصر تعارف کروایا، یہ اس حدیث کو اور روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اذنی و اوجز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجئے مگر شارٹ، بہت مختصر سی، مجھے مختصر نصیحت فرما دیں۔ اذنی و اوجز، نصیحت فرمائیے اور بڑی شارٹ اور مختصر فرمائیے۔ تو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو جو بھی نماز پڑھو تم اسے اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو ہر نماز کو اس طرح پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے یہ عرض کی کہ اذنی و اوجز، یہ روایت مشکات شریف میں بھی ہے کہ مجھے نصیحت کیجئے اور شارٹ کیجئے، مختصر کیجئے، تو امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت فرمائی نماز کی، نماز پڑھو۔ اور معلوم ہوا کہ نماز کتنی اہم ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ نماز اتنی اہم ہے کہ ہم اور آپ جب جاتے ہیں عمرے پر یا حج پر تو ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کی سب سے اہم عبادت وہ بیت اللہ کا طواف ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ اس لیے کہ طواف وہ عبادت ہے جو صرف مکۃ المکرمہ میں ہے اور دنیا میں کہیں نہیں۔ باقی ہر عبادت دوسری جگہ پر آپ کو مل جائے گی، مگر طواف والی عبادت صرف مکۃ المکرمہ میں۔ اب جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو طواف کے دوران اگر نماز کی اقامت ہو جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو ہم اور آپ اپنا طواف جاری رکھتے ہیں یا طواف کو روک کر نماز پڑھتے ہیں؟ بولیے، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے۔ طواف روک کر۔ اب حاجی اور عمرے والے کے دل میں آتا ہے اللہ، نماز تو میں ہوٹل میں جا کر بھی پڑھ لوں گا، نماز تو میں گھر میں جا کر بھی پڑھ لوں گا، نماز تو میں لندن میں جا کر بھی پڑھ لوں گا، نماز تو قضا بھی کر لی جاتی ہے اور قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں مجھے آپ نماز کی بجائے اجازت دیں کہ میں طواف کروں، اس لیے کہ طواف لندن میں نہیں ہے، نماز لندن میں بھی ہے۔ طواف ہوٹل میں نہیں ہے، نماز ہوٹل میں بھی میں پڑھ سکتا ہوں، تو یہاں میں اپنا طواف کرتا رہوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ نہیں، لیکن اس کو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تمہاری خواہش اپنی جگہ، لیکن اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم طواف کو روک دو، حتیٰ کہ ایک چکر بھی طواف کا اگر باقی ہے تو اس کو بھی بعد میں مکمل کرنا، جہاں چھوڑ رہے ہو وہاں سے پورا کر لینا، مگر اس وقت تم نماز پڑھو۔ اللہ نے نماز کے لیے طواف جیسی عبادت کو رکوا دیا، طواف جیسی عبادت کو سٹاپ کروا دیا اور طواف جیسی عبادت کو بند کر دیا۔ لیکن آج میں کیسا مسلمان ہوں کہ میں نماز کے لیے اپنا دفتر بند کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں نماز کے لیے اپنا کام بند کرنے اور روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ نے تو طواف جیسی عبادت رکوا دی جو سوائے مکۃ المکرمہ کے کہیں نہیں ہے، اور اس سے یہ پیغام بھی دے دیا گیا کہ دین تمہاری اور میری پسند کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے پیغمبر کی پسند کا نام ہے۔ تم یہاں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں آئے ہو، تم اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے آئے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس وقت تم طواف روک دو، نماز پڑھو۔ بتایا گیا کہ نماز طواف سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اب یہی عاشق رسول مدینہ منورہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے، اور صلاۃ و سلام بھی وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ یہ عبادت کرو، اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور یہ وہ عبادت جو اللہ فرما رہے میں بھی کرتا ہوں، اگرچہ اللہ کی طرف نسبت ہو تو معنی اور، ملائکہ کی طرف صلاۃ و سلام کی نسبت ہو تو معنی اور اہل ایمان کی طرف ہو تو معنی اور، لیکن صلاۃ و سلام کے الفاظ تو آئے تو اللہ فرماتے میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ لیکن جب یہی حضور علیہ السلام کا دیوانہ محبت اور عشق میں ڈوبا ہوا مواضع شریف پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھ رہا ہے، اور اس کی توجہ مکمل اس طرف ہے، اسی آن میں جب نماز با جماعت کی اقامت ہوتی ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب تم صلاۃ و سلام روکو، نماز پڑھو۔ اللہ میں صلاۃ و سلام تو پڑھ رہا ہوں، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، اس لیے کہ براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میرے صلاۃ و سلام کو سن رہے ہیں،
میں نماز بعد میں جا کے پڑھ لوں گا، ہوٹل میں، گھر میں پڑھ لوں گا، اسی وقت میں پڑھ لوں گا۔ نہیں، فرمایا گیا نماز کی بھی اہمیت اور جماعت کی نہیں، تم صلاۃ و سلام کو روکو، اب تم درود شریف پڑھنا مگر نماز کے اندر پڑھنا، اب تم نماز پڑھو۔ معلوم ہوا کہ نماز طواف سے بھی اہم، صلاۃ و سلام سے بھی اہم۔ شریعت نے اور اللہ نے تو ہمیں نماز کی اتنی اہمیت بتائی کہ یہ تمام عبادتیں بھی رکوا دی، مگر میں اذان سنتا ہوں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، مگر میں اپنی دکان بند کرنے اور اپنا آفس بند کرنے اور اپنے کام بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نماز چھوڑ دیتا ہوں مگر اپنی دکان کو جاری رکھتا ہوں۔ تو میرے دوستو، پہلی نصیحت حضور علیہ السلام نے فرمائی نماز پڑھو، اور ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز، ایک تو نماز کی اہمیت بتائی اور دوسرا موت کو یاد دلایا۔ یہ مت سوچنا کہ مجھے اگلی نماز کا وقت ملے گا، بلکہ یہ تصور کرنا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور آپ سوچئے جب انسان اس تصور سے نماز پڑھے کہ شاید کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، تو وہ کس طرح پر پڑھے گا؟ اس کا دھیان کیا دکان یا کسی اور طرف جائے گا یا اللہ کی طرف رہے گا؟ آپ دیکھیے، ایک قیدی ہے سزائے موت کا، اس کو آرڈر ہو گیا کہ صبح اس کو 6 بجے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے۔ اب اگر اس سے کہا جائے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، وہ جو نماز پڑھے گا اس میں اس کو بیوی بچوں کا خیال نہیں آئے گا، وہ اپنی زندگی کو یاد کر کے رو رہا ہوگا کہ ابھی میں دنیا سے جاؤں گا، اور کس طرح وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو، ہر نماز اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ جب یہ تصور ہوگا تو پھر اس نماز میں مکمل خشوع و خضوع ہوگا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی، اپنی زبان سے وہ بات نہ کرو جس پر بعد میں سوری کرنا پڑے، معافی مانگنی پڑے اور معذرت کرنی پڑے۔ میں کہا کرتا ہوں، پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ تمہارا بول تولا جائے گا۔ سوچ سمجھ کر بولو۔ بہت سی مرتبہ ہم بغیر سوچے بات کرتے ہیں، بعد میں سوری مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں چلا میں نے کیا کہا دیا۔ تو رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب بھی کوئی بات کرو تو سوچ لو کہ کہیں مجھے بعد میں اس پر معذرت نہ کرنی پڑے اور معافی نہ مانگنی پڑے۔ اور تیسری نصیحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کسی پر نظر نہ رکھو، اپنے آپ کو لوگوں سے نا امید کر لو کہ یہ مجھے کما کر کھلائے گا، یہ میرے کام آئے گا، بلکہ جو اللہ نے تمہیں طاقت اور صلاحیت دی ہے اس کو استعمال میں لاؤ اور خود محنت کرو۔ کسی کی جیب پر نظر نہ کرو اور کسی اور پر امید نہ رکھو۔ اللہ سے تو مایوس اپنے آپ کو کبھی نہیں کرنا، لیکن لوگوں کے اوپر بھی اپنی نظر نہ رکھو، لوگوں سے اپنے آپ کو مایوس کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے ہر نماز کو اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کوئی ایسی بات نہ کریں جس پر ہمیں کل کو شرمندگی، ندامت ہو، معافی مانگنی پڑے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم خود محنت کریں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور جو اللہ نے طاقت ہمیں اور ہمت دی ہے اس کو استعمال میں لائیں، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ سے مانگیں۔ یوسف علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے اور بند کمرے نہیں کھلے، بلکہ دوڑے اور بھاگے اور جا کے بند تالوں کو ہاتھ لگایا، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت سے کھولا، گویا بتایا تم بھاگو تو صحیح، محنت تو کرو، اللہ تعالیٰ خود وہ دروازے کھول دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔